وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور جان لو کہ اللہ کا رسول، جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہا مان لے تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ اچھا، یہاں پر صحابہ کی کچھ شان بیان ہوئی ہے، اور صحابہ کے بعد آنے والے لوگ، تابعین، اللہ کے نیک سارے لوگ، اور آج کے دور کے ہم لوگ، اور قیامت والے دن تک آنے والا ہر بندہ، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بیان دیا ہے، یہ قرآن کی آیات نازل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول تم میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا، ایک تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو موجود ہیں وہ خاص صحابہ کے لیے تھا، صحابہ کرام کے لیے، کہ صحابہ میں نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے پھر بھی انہیں کہا کہ اللہ کے رسول تم میں ہیں۔ اور بہت سی چیزوں کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے تمہاری باتوں کو ماننا شروع کر دیں، تمہاری باتوں کو ماننا شروع کر دیں، اور جیسے تم کو ہو ویسے ہی کرنا شروع کر دیں، تو تم بہت مشکل میں پڑ جاؤ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو تم وہ کرو جو نبی علیہ السلام تمہیں حکم دیتے ہیں، بس تم وہ کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے، بس تم وہ کرو جو نبی علیہ السلام تمہیں کر کے دکھاتے ہیں، بس۔ ہاں، اپنی زندگی کے اندر جب تم اپنی من مرضی، اپنی مرضی کے کام یہ شامل کر لو گے، دین میں جو آسانی تمہیں ملے گی اس کے مطابق وہ عمل کر لو گے۔ مثال کے طور پر کہ نماز پڑھنی آسان ہے، وہ تم پڑھ لو گے، مگر زکوٰۃ دینی مشکل ہے، وہ تم چھوڑ دو گے۔ مثال کے طور پر لوگوں سے ہنس کے بولنا آسان ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بہت مشکل ہے، وہ اخلاق سے تم پیش آ جاؤ گے، مگر جب تلوار کا وقت آئے گا تم نہیں چلا سکتے۔ اس طرح برادری کے اندر بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ برادری ناراض ہو جائے گی، ماں باپ ناراض ہو جائے گا، رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ جب ہم یہ چیزیں سوچتے ہیں تو پھر ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی من مرضی شروع کر دیتے ہیں۔ اب قیامت والے دن تک نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، حدیثوں کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ یہی قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جس چیز کی بھی ضرورت ہمیں ہے وہ ہر چیز ہمیں کر کے بھی دکھائی اور بتائی۔ اللہ کے نبی خود یتیم پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے غربت میں بھی زندگی بسر کی، اور امارت میں بھی سب سے زیادہ امیر آدمی بھی اللہ کے نبی ہے، رہ گزرے۔ اور اسی طریقے سے جہاد بھی اللہ کے نبی نے کیا، اور جہاد کے بغیر بھی زندگی بسر کی، عبادات بہت زیادہ کی، نوافل نماز بہت زیادہ ادا کیے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم لوگوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم ویسے ہی کام کریں گے جیسے اللہ کے نبی نے کیے تو پھر تو ہمارے لیے بہتر ہے، مگر ہم یہ کر نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ، بلکہ اللہ کا بھی حکم یہی ہے، ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے،
گناہوں کا اقرار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے، مگر ہمیں یہ چیزیں جو نہیں۔ ہاں جو ایمان والے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، پلٹ آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک خاص چیز رکھی ہے، وہ یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے پسند کیا ہے، احبابا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، کہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ وہ کس کے لیے؟ جو ایمان لاتا ہے، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اقرار باللسان، اور یہ اقرار بالقلب اور عمل بالارکان، یہ تینوں چیزیں اس نے کی، زبان سے اقرار کیا، دل سے تسلیم کیا، اور جتنے اسلام کے ارکان ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر، تو اس کے مطابق وہی بندہ اپنی زندگی بسر کرے گا جو اطیع اللہ و اطیع رسول پر سچا یقین رکھے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وَاعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اللہ کے نبی کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، یہ صبح میں نے آپ سے بات کی، جاگنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کھانا سٹارٹ کیسے کرنا ہے، لاسٹ میں کیا کرنا ہے، واش روم میں انٹر کیسے ہونا ہے، واش روم سے خارج کیسے ہونا ہے، اور اپنے بستر پہ جا کے بستر کیسے جھاڑنا ہے، چپل کیسے پہننی ہے، اس سے بڑی کی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے ہمیں چپل پہننے تک کا طریقہ سکھایا کہ چپل کیسے پہننے، اور اس طریقے سے چپل اتارنے کیسے ہے، اپنے بیوی کے پاس کیسے جانا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ میل جول کیسے کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں کو قرض کیسے دینا ہے، قرض واپس کیسے مانگنا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کپڑے کیسے اتارنے ہیں، غریبوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مساکین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، تمہارے پاس مال کتنا ہے، اپنے مال میں سے اللہ کا حصہ کتنا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، شادیاں کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے کرنے ہیں، ولیمے کیسے کرنے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور کر کے دکھایا، جہاد کیسے کرنا ہے، جہاد کی کہاں کہاں ضرورت پیش آئے گی، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی اور کر کے دکھائی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ ان کا ساری زندگی ہمیں معلوم ہے، اگر ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں وہ بس نبی علیہ السلام کا نام جان لے گا، اس کے آگے انہیں کچھ نہیں پتا، باقی وہ ساری اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، جیسے ایک جانور جیتا ہے۔ دیکھیں کہ جو جانور ہے اس کے ساتھ بھی اللہ نے ایک مادہ اور نر پیدا کیا ہے، اس میں سے اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی رہتے ہیں، اپنے بچوں کو پالتے بھی ہیں، ان کے لیے رزق بھی جمع کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا۔ اس میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے کا احساس کر سکتے ہیں، ہمیں نیکی کا اور برائی کا پردہ ہے۔ ہم بکری کی طرح نہیں ہے کہ چارے کے اوپر کھا لیا، چارے کھانے کے بعد پھر وہیں پیشاب کر لیں۔ ہم ڈوگ کی طرح نہیں ہے کہ اپنے پہلے منہ سے نکالا گندگی کو الٹی کی، دوبارہ اسی کو چاٹ لیں۔ ہم دوسرے جانوروں کی طرح نہیں، ہم انسان ہیں۔ اللہ نے ہم انسانوں کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا ہے، سب سے بہترین مخلوق اگر دنیا کے اندر ہے تو اللہ نے اس انسان کو کہا ہے، مگر وہ مخلوق جو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتی ہے وہ سب سے افضل اور بہترین مخلوق ہے۔ سمجھائے نا میرے بھائیوں، سب سے بہترین مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے۔ انسانوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، جیسے ایک سیمپل تیار ہوتا ہے پھر اس سیمپل کو دیکھ کے باقی سارا سامان تیار ہوتا ہے، ایسے نا اللہ کے نبی ہمارے لیے وہ نمونہ اور سیمپل ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے انہوں نے کر کے دکھایا، اب ہم ان کو دیکھیں گے اس کے مطابق اپنی زندگی۔ کہاں دیکھیں گے؟ قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے۔ جیسے ایک صحابی ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور امی جان سے کہنے لگے کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ہمیں بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ فرمایا تو انہیں قرآن نہیں پڑھا، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تو ہے، ان کی زندگی تو ہے، تو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، تو ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، کیا کوئی کام بھی کرنے لگے پہلے ذہن میں ہمارے یہ بات آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا جو میں یہ کرنے لگا ہوں۔
مثال کے طور پر کھانا کھانے لگا ہوں، بائیں ہاتھ میں چائے کا کپ ہو، دائیں ہاتھ سے پھلکی توڑ کے روٹی کی ایک لقمہ توڑ منہ میں ڈالوں اور بائیں ہاتھ سے میں چائے پیوں. زیادہ رواج ہے، لوگ ایسے کرتے ہیں. کیا مجھے سوچنا چاہیے اللہ کے نبی نے کوئی بائیں ہاتھ سے کھایا پیا؟ پھر ذہن میں آئے گا نہیں، پھر میں پہلے ایک روٹی کا لقمہ منہ میں ڈالوں گا، پھر وہ میں چائے ٹیبل پہ رکھوں گا، پھر دوبارہ چائے کو اٹھا کے اپنے دائیں ہاتھ سے ہی پیوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا. اب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو میں بایاں پاؤں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، رکھتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، کیا اللہ کے نبی نے کبھی اپنا بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھا؟ کیا ہماری یہ تربیت ہے؟ تو میں رک جاؤں گا، پھر میں دایاں پاؤں اٹھاؤں گا، ساتھ میں دعا پڑھوں گا، اللہ مفتاح علی ابواب برحمت پڑھ کے پھر میں مسجد میں داخل ہوں گا. تو اسی طریقے سے واش روم میں ہم جاتے ہیں، باتھ روم میں، تو کون سا منہ بند رکھنا ہے، کون سا نہیں رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے ہمیں دکھائی ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جادو ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ مسئلے بن گئے، میں بہت پریشان رہتا ہوں دنیا میں، میرے نقصانات ہو گئے، میرا بیڑا غرق ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، میرا فلاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پیچھے پھینک دیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مولوی ہے نا، جو مفتی ہے، جو عالم دین ہے، اس سے جو ہم بات کریں وہ ہمارے مرضی کے مطابق ہو، جو میں چاہوں وہ میں منواؤں. طلاق کا مسئلہ ہو یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، سب یہ چاہتے ہیں کہ جیسے مجھے پسند ہو ویسے معاملہ ہو جائے، مگر شریعت یہ نہیں کہ ایمان والا اور سچا آدمی وہی ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر. تو یہاں بھی ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی تمہیں موجود ہے، مطلب اللہ کے نبی کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، اور تم اس زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اپنی زندگی کا موازنہ کرو. اگر تمہاری زندگی ویسے ہی چل رہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیے ہیں تو پھر مبارک ہو، تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پسند کیا ہے. حبب الیکم الایمان ولکن اللہ، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے کیا پسند کیا؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کے اندر اسے مزین کر دیا، تمہیں ایمان بہت پسند ہے. اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ جو چیزیں کی ہیں وہ کیا ہے؟ وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کو، انکاری کو، نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا. اور والفسوق والعصیان، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے گناہ کو ناپسند کیا اور نافرمانی کو ناپسند کیا. اور جو لوگ ایسے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے کہا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. اور یہ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ خود بخود نہیں ہو گیا کہ تم نے ایمان کو پسند کر لیا، نیک صالح بن گئے، نمازی بن گئے، تمہاری زندگی ایسی ہوگی جیسے اللہ کے نبی کی زندگی تھی، اس کے مطابق تم اپنی زندگی بسر کرنے لگ گئے. نہیں، یہ خاص اللہ کا فضل ہوا، فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم. اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت سے، اور اللہ سب کو جانے والا، کمال حکمت والا ہے. سمجھائے میرے بھائی جان؟ تو اپنی زندگی ہم نے ایسے گزارنی، یہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے مکمل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے اللہ کے نبی نے گزاری، نہ کہ اب خود کو یا دین کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جی دین میں ہے کہ داڑھی چاہے منوا لو خیر ہے. مثال دے رہا ہوں، داڑھی کو منوا لو کچھ نہیں ہوتا. یا لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی کو منوا لیں تو اس لیے منواتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، پھر کیا ہم مسلمانوں سے خارج ہو جائیں؟ ہم تو مسلمانوں والے کام بھی نہیں کرتے ہیں. تو میرے بھائی بہت زیادہ کام ہے جو ہم مسلمانوں والے نہیں کرتے، تو کیا ہم مسلمانوں سے خارج جائیں؟ نہیں نا، ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو پھر ویسے ہمیں داڑھی بھی رکھنی چاہیے، نماز بھی ویسے پڑھنی چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، مگر یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو سامنے رکھیں گے. خود نہ منوائے اپنی، بلکہ مانیں، کیونکہ ہم مسلم ہیں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے وہ اونٹ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہو اور اس کا مالک اس نکیل کو جس طرف مرضی لے جائے، وہ چاہے بٹھا دے، چاہے اٹھا لے، چاہے چلا دے، چاہے دائیں لے جائے، چاہے بائیں لے جائے، اس کی مرضی ہے. تو پھر ہم ویسے